اس لیے کہ مذہب بیداری کا مذہب بیزاری کا ماحول، مذہب سے دور کرنے کا ماحول، ارتداد کی تحریک پوری دنیا میں چل پڑی ہے۔ اور یاد رکھنا منکرین اسلام، اسلام دشمن طاقتیں کبھی کوئی فتنہ اٹھا کر، کبھی کوئی فتنہ اٹھا کر ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ کے دین حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تکلیفیں دیتے ہیں، کبھی معاذ اللہ تکلیفیں دیتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں، کبھی آرام اور عیش کی لالچ دیتے ہیں اور دین چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ رشتے کے چکر میں، کچھ لوگ شادیوں کے چکر میں اپنے دین سے دور جا رہے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ دولت کے چکر میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ غربت کے چکر میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دور جا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہ بھی یاد رکھو ہر ڈگری قبر کے باہر رہ جائے گی، قبر کے اندر جو ڈگری جائے گی اس کو دین کی ڈگری کہتے ہیں۔ کوئی ڈگری والا قبر میں جائے گا، فرشتے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کوئی نبی کا وفادار بن کے قبر میں جائے گا تو میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس۔ اس لیے اپنے بچوں کا ایمان بچانے کی فکر کرنا ہوگا، اپنے بچوں کا عقیدہ بچانے کی فکر کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو دین پہ رکھنے کی فکر کرنا ہوگا۔ یقیناً منکرین اسلام، ملحدین دنیا، اللہ اکبر، اس کے لیے ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، دھمکیاں دینے کی کوشش کریں گے، مصیبتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں سیدنا بلال حبشی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کس طریقے سے منکرین اسلام نے، لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ ارتداد کی تحریکات چل رہی ہے، اسلام بیزاری کی تحریکات چل رہی ہے، دنیا میں مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی تحریکات چل رہی ہے۔ نہیں نہیں، جس دن سے اسلام اس زمین پر آیا ہے، جس دن سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایمان کی شمع کو جو ہے وہ فاران کی چوٹی سے روشن فرمایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کے ایمان والوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ہاں یہاں تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو آدمی لرز جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو آدمی دین چھوڑ کر کے جانے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آئیے اب تھوڑا ہم تاریخ کے ماضی کے اوراب کو الٹتے ہیں اور ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ ایمان چھیننے کی کوشش آج ہی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کی گئی، لیکن ان مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آج تو نرم گدے نہیں چھوٹتے، آج تو کھانا پینا ہی سب کچھ بن چکا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جشن 100 سالہ میں آنے والوں، اگر سونا اور کھانا ہی سب کچھ ہے تو پھر کتوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، یاد کیجئے، بالخصوص جوانوں سے میری گزارش ہے، توجہ سے سنیں، جو باپ بن چکے ان سے بھی، اور جو باپ بننے والے ان سے بھی، جو مائیں بن چکی ان سے بھی، اور جو مائیں بننے والی ان سے بھی، ہمیں اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچانا ہے، ہمیں خود کا ایمان کیسے بچانا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھنا کوئی کافر جہنم سے بچ نہ سکے گا، کوئی کافر جہنم سے بچ نہ سکے گا۔ کافروں کے لیے دائمی عذاب ہے، کافروں کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، کافروں کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ جہنم کے
دہکتے ہوئے شعلے ان کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دولت کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا, یہ نہیں کہ رشتوں کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا, یہ نہیں کہ فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا, یہ نہیں کہ گانے اور غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا, یہ نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا. آؤ اپنے خوبصورت اور تابندہ ماضی کا جائزہ لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ درسگاہ کی محفل ہے, اس لیے تھوڑا سا ہم اوراق الٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس وقت ایمان والوں نے ایمان لایا تو اس وقت ان کا ایمان چھیننے کے لیے کیا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. صاحب اقتدار نے ہمیشہ اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے اہل ایمان کا ایمان ہی چھیننے کی کوشش کی. اے میری قوم کے جوانوں, اس لیے کہ دنیا کو اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو تلوار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, ہتھیار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, بازو میں طاقت اور قوت والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. ان کو تو گھبراہٹ ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے. وہ جانتے ہیں مومن اگر نہتا ہوگا پھر بھی وہ اپنے ایمان کی دولت کی بنیاد پر, ایمان کی طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کو روندنے کچلنے اور فتح کرنے کا ملکہ رکھتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی قوت وہ ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے. اگر جو ایمان کی قوت پست کو بالا نہیں کرتی تو جرمنی کی خاک چھاننے والا قلندر لاہوری کبھی لاہور سے یہ نہ کہتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کرنا. محسن اعظم کانفرنس. ایمان کی دولت کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے. ایمان کی دولت کتنی طاقتور دولت ہے یہ عمر ابن خطاب سے پوچھو. جب فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں حج کے لیے جا رہے تھے تو تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے عمر ابن خطاب رو پڑے. لوگوں نبی کی وفا کے حوالے سے سوچو, آقا کی وفا کے حوالے سے سوچو, حضور کی وفاداری کی اہمیت پر غور کرو. تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر حاکم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ عمر ابن خطاب جس کے خط کی بنیاد پر دریا جاری ہو جاتا ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کے جملے کی بنیاد پر زمین تیل اگلتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے, وہ عمر ابن خطاب توریت میں جس کا ذکر ہے, انجیل میں جس کا ذکر ہے, قرآن میں جس کا ذکر ہے, قرآن کی 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتی ہے, وہ فاروق اعظم جس کا دبدبہ قیصر و کسریٰ پر یوں تھا اگر ان کا گھوڑا بھی دک جاتا, کتابیوں کا گھوڑا بھی دکتا تو وہ گھوڑے کو کہتے تجھے عمر کا سایہ تو نظر نہیں آ گیا کہ تو بدکتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے بتاؤ 1 مہینے کی مسافت تک جس کی ہیبت اور دبدبہ اللہ نے کافروں کے دل میں پیدا کیا تھا وہ عمر ابن خطاب اپنی کامیابی کس کو سمجھتے تھے؟ ڈگری پر غرور کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں, دولت پہ گھمنڈ کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں, دین کی اہمیت کو سمجھو, مصطفیٰ کریم کی وفا کی اہمیت کو سمجھو. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ہر ڈگری دلاؤ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کوئی ڈگری نہ بھی دلاؤ, رسول اللہ کی وفا کی ڈگری
खिला दो तो तुमने अपने बच्चों को सब कुछ बना दिया। इसलिए कि इश्क से बड़ी कोई मंजिल नहीं है, इश्क से बड़ा कोई मकाम नहीं है। नबी की वफा से बढ़कर, ईमान और यकीन से बढ़ करके कोई डिग्री हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तिहामा की वादी से गुजरते हुए फारूक आजम रो रहे हैं, आंख में आंसू है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रोने का वक्त नहीं, क्यों रो रहे हैं? कहा यही तिहामा की चरागा थी, यही तिहामा की चरागा थी। उमर जब अपनी बकरियों को और ऊंटों को चराने आता था, मेरे बाप खत्ताब ने एक दिन मेरा इम्तिहान लेते हुए कहा उमर इन ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर दो। अल्लाह अकबर। अपनी फजीलत और अजमत के गुरूर और घमंड में चकनाचूर इंसान और रसूलुल्लाह से वफा और दीन की अहमियत न समझने वाले इंसान, देख दुनिया के सबसे बड़े इस उम्मत के सियासतदान की फिक्र देख, देख इस उम्मत के सबसे बड़े सियासतदान का तखज्जुल देख, देख इस उम्मत के सबसे बड़े सियासतदान की जिंदगी को देख। कहते हैं मेरे बाप खत्ताब ने कहा उमर इन ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर दो। कहते हैं मैंने एक ऊंट लाया, मेरी उम्र जो है अभी जवानी की दहलीज को पहुंच चुकी थी, शबाब की वसअतों की तरफ मैं महवे परवास था। ऐसे में एक ऊंट लाकर खड़ा किया और फिर दूसरा लाने गया तो पहला भाग गया, उसके बाद दूसरा खड़ा किया और तीसरा लाने गया और दूसरा भाग गया, पहले को लाने गया तो दोनों भाग गए। मेरे बाप ने मेरे सीने पे मुक्का मार के कहा ओ खत्ताब के बेटे, तू तीन ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता, ये तेरी सलाहियत है। फारूक आजम बता रहे हैं कि जब तक नबी की वफा का दामन हाथ में ना आया था, सलाहियत ये थी कि तीन ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। उनकी जूतियों से वफा क्या करनी, तीन बर्रे आजम को एक कतार में ला के खड़ा करना। मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस। कामयाबी कब कदम चूमती है? जब रसूलुल्लाह से वफा हो। कामयाबी कब कब कदम चूमती है? जब इंसान के पास ईमान हो, जब इंसान के पास यकीन की दौलत हो। इसीलिए तो कुरान कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातु व सलाम अलैहि या मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ये तो पता था कि हुजूर अलवी साहब मिस्किनिया में बुलाकर इम्तिहान लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा इम्तिहान लेते हैं मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी हस्ती, जितनी हमारी उम्र नहीं उससे ज़्यादा जिसकी दीनी खिदमत और खिताबत की उम्र है, सुभान अल्लाह। अब उनके सामने मैं क्या बोलूँगा। कहने वाले कहते हैं कि जब सूरज निकल आता है तो सितारों की रोशनी मान पड़ जाती है, सितारे मान पड़ जाते हैं तो ज़र्रे की क्या औकात होती है। अल्लाह। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। हुजूर गाज़ी मिल्लत के सामने अब मैं कुछ बात नहीं करता। अब जो है वो चाहता हूँ कि हज़रत ही जो है वो हुजूर मुहद्दिस आज़म का शहज़ादा, मुहद्दिस आज़म का जानशीन, ख़तीब इब्न ख़तीब, आलिम इब्न आलिम, पीर इब्न पीर, और जो है वो बड़ी हस्ती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। मेरा अच्छा ये मुंतज़मीन की ज़िद है कि मेरा टाइम 11 बजे तक है, तो मैं कुछ बात कर लूँ, हालांकि शायद ना कर सकूं, लेकिन एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। इख्तिसार के साथ बस अपनी गुफ्तगू को तमाम कर लूँ कि फितने इर्तिदाद से अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। नंबर 1, लोग हमें जाहिल करके मुर्तद बनाना चाहते हैं, तो हमें पहली चीज़ होगी बात, पहली चीज़ हमें इल्म और एजुकेशन की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। अगर अपने बच्चों को मुस्तकबिल में उनका ईमान, उनके अकीदे को महफूज रखना है तो दुनियावी उलूम के साथ उनको दीनी इल्म इतना देना ज़रूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। एक छोटी सी मिसाल में आपसे अर्ज़ करूं कि अगर अपने बच्चों को हमने इल्म दीन से आरास्ता नहीं किया
تو دنیا کی کسی بھی منزل پر ہمارے بچوں کا ایمان چھینا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث پیش کر کے ایمان چھین لیں گے، غلط تشریح کر کے، آیت پڑھ کے غلط تفسیر بیان کر کے ایمان چھین لیں گے. جیسے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ توجہ فرمائیں کہ ایک حدیث کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا فریق مخالف اس کو بہت لے کر کے گھومتا رہتا ہے، اور حدیث اور قرآن کی غلط تشریح کرنا یہ ان کی عادت میں شامل ہے. جو نوزائیدہ جماعتیں 1857 کے بعد پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے یہی کیا، حدیث کا متن صحیح پڑھیں گے، اس کی تشریح غلط کریں گے. علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایمان کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ حدیث ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں. کیا کہا؟ میری قبر کو، توجہ آپ کی میری طرف، اب جن کو آنا تھا وہ سب آ گئے، توجہ فرمائیں. کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. اب حدیث تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو وہ مخالف جو 1857 کے بعد پیدا ہوا تشریح یہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، جوک در جوک جاتے ہو، پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہو، ایسی میری قبر پر، میرے مزار پہ نہ آیا کرنا، بھیڑ نہ لگایا کرنا، کیونکہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. میں کہتا ہوں اگر یہی اس کی تشریح ہوتی تو جتنی بھیڑ رسول اللہ کے آستانے پر روز لگتی ہے اتنی تو کسی کے عرس میں بھی لوگ نہیں پہنچتے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مخالف یہ کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ تو پھر تم لوگ کیوں بھیڑ کرتے ہو؟ اگر یہی تشریح صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، اتنی بھیڑ پنج وقتہ نماز میں ہوتی ہے کہ اوروں کے عرس میں بھی اتنی بھیڑ نہیں جمع ہو پاتی. تو پھر تشریح تو یہ نہ ہوئی. پھر اس کے بعد یہ تو دنیا میں دیکھنے والے سر ہیں اور دکھنے والے سر ہیں، لیکن جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک، اور جو شام کو آتے ہیں صبح تک، وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو یہ بھیڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو لیکن چونکہ مخالف نے علم نہ ہونے کی بنیاد پر حدیث کا دھوس دے کر کے متزلزل کر دیا. ایک پڑھا لکھا، دنیاوی پڑھا لکھا سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ حدیث تو ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، پھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ لیکن جب الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء سے اس کی تشریح پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں متن تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، بلکہ پھر عشاق یوں تشریح کرتے ہیں اپنے اس علم کی روشنی میں جو ان کے پاس 1450 سال کا سرمایہ موجود ہے، صفا کے چبوترے سے جن کے علم کی کڑیاں ملتی ہے، باب مدینۃ العلم سے جن کو علوم کے فیوز و برکات ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں آقا نے یہ ضرور کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، بلکہ یہ فرمایا کہ نیک سے نیک، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان جب عیدگاہ جاتا ہے تو سال میں صرف 2 مرتبہ جاتا ہے. پوچھئے غازی ملت سے، عمر تمام ہو گئی دین کی دعوت دیتے دیتے، لیکن 2 بار کے بعد کبھی تیسری بار اہتمام سے جاتے ہیں کیا؟ پوچھئے حضور علوی صاحب سے، پوچھئے حضور دادا باپو سے، پوچھئے پیر باپو سے. اتنے پرہیزگار لوگ کیا کبھی سال میں 2 بار کی جگہ تیسری بار جاتے ہیں؟ میں خود ایک عیدگاہ کا خطیب و امام ہوں، میں خود 2 سے تیسری مرتبہ نہیں جاتا عیدگاہ. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے غلاموں، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. یعنی جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو، ایسے 2 مرتبہ مت آیا کرنا، بلکہ جب جب موقع ملے تب تب آیا کرنا، کیونکہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. سبحان اللہ. ہر عبادت پر ثواب ملتا ہے، قبر رسول کی زیارت پر، مزار مصطفیٰ کی زیارت پر شفاعت کا مزدہ نصیب ہوتا ہے. اور بلکہ یہاں تک فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو
मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, उसके ईमान की गवाही दूंगा। तो इल्म न होने की बुनियाद पर अगर फितना इर्तिदाद फैल रहा है तो इल्म को आम किया जाए, और इल्म को आम करने के लिए बेहतरीन इदारे कायम किए जाएं। पर्दा की बुनियाद पर बच्चियों को अगर स्कूल से खारिज किया जा रहा है तो कॉन्फ्रेंस और जलसों में दर्द भरी बातें करना उसका इलाज नहीं है। मीडिया का रोना रोना इसका इलाज नहीं है। मुसलमान अपनी शादियों के खर्चे कम करें, मुसलमान अपने जलसों के खर्चे कम करें, मुसलमान फजूल खर्ची कम करके बेहतरीन स्कूलें कायम करें, बेहतरीन कॉलेजेस कायम करें, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां कायम करें, ताकि अल्लाह अकबर जिन इदारों से फितना इर्तिदाद फैल रहा है हम अपने इदारे कायम करके इस्लाम और सुन्नियत की रोशनी में वो तालीम दें कि उन्हीं इदारों से जो है वो इस्लाम और सुन्नियत का तहफ्फुज होता हुआ नजर आए, वरना बातें करने से काम नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर गुर्बत की बुनियाद पर इर्तिदाद को फैलाया जा रहा है तो मुसलमानों को चाहिए कि मालदार बने, मेहनत करो। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल में गेम खेलते हो, 12 बजे सो करके उठते हो, कब तिजारत करोगे, कब क्या करोगे, कब आगे बढ़ोगे? इसलिए माल पे तवज्जो दो। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, हमारे नबी तो गरीब थे, हमारे सहाबा तो गरीब थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, हम लोग जो है वो मालदार होके क्या करेंगे? ये तबलीगी जमात का फरेब है कि नबी गरीब थे। वल्लाह हम अपने नबी को ना कभी गरीब कहते हैं ना मुफलिस मानते हैं, इसलिए कि मैं उसको कैसे मुफलिस और गरीब तस्लीम कर लूं जो पूरी कायनात को पाल रहा है। मेरा इमाम कहता है आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अरे वो आने से पहले भी बांट रहे थे, आने के बाद भी बांट रहे हैं और आज तक तकसीम कर रहे हैं। हमारा अकीदा तो ये है, वो खुद फरमाते हैं वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह ही अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूँ। हर देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, मेरे नबी देते हैं तो देने वाला बना देते हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। ना हमारे नबी मुफलिस थे, ना हमारे सिद्दीक मुफलिस थे, ना हमारे उमर मुफलिस थे, ना हमारे गौस मुफलिस थे। अरे नादान, आज लोग नए कपड़े पहनकर रोजाना इतरा रहे हैं कि हम रोजाना नए कपड़े पहनकर चार्टर फ्लाइट में घूमते हैं। मैंने कहा कौम की भीख पर घूमते हो तो क्या मुतासिर कर सकते हो? मेरे गौस ने आज से 900 साल पहले खुद की कमाई पर, खुद की कमाई पर, बैतुल माल की कमाई पर नहीं, अवाम के पैसों पर नहीं, बल्कि खुद की कमाई पर इतना महंगा कपड़ा पहना कि उतना महंगा कपड़ा बादशाह वक्त को भी मयस्सर नहीं आता था। अल्लाह अकबर, इतना महंगा कपड़ा पहना और पहन करके उसको रखा नहीं, आज पहना कल उतार कर किसी गरीब को पहना दिया। आप बताएं, इमाम हुसैन 50-50 हजार रुपये भीख में देते थे, मुफलिस दे सकता है? दोराजी का करोड़पति भी किसी को 500 की नोट देता है, पीर को भी देता है तो 4 बार सोचता है 500 दे रहा हूं, और 4 लोग देख रहे कि नहीं देख रहे, वीडियो में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, फोटो खींचा जा रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने तरक्की याफ्ता दौर में 1500 आदमी देता है तो ये हाल है। मेरा हुसैन तो भिखारियों को 50-50 हजार देते और साथ में चिट्ठी भी लिख के देते, तूने जल्दी कर दी इसलिए माफ करना, इतना दे रहे हैं, अगर थोड़ा सब्र करता तो तुझे और अता कर देते। मैं वाकयात की तरफ नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारा, जहां से 50-50 हजार भीख मिलती हो फकीरों को, मिस्कीनों को, अनजानों को, वो मुफलिस लोग थे, वो गरीब लोग थे नहीं। बल्कि एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, हजरत इमाम मूसा काजिम ने एक दिन बहुत कीमती जूते पहने और बादशाह के दरबार में गए, जाकर के खड़े हो गए। लोगों को ये भी लगता है ये पीर लोग इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये सादात इतना कीमती क्यों पहनते हैं, ये उलमा इतना कीमती क्यों पहनते हैं? फिर कहते हैं कहां से आता है इनके पास? नादान, तू पीछे खड़ा रहता है अल्लाह तुझे देता है, जो तेरे आगे खड़ा रहता है उसको कितना देता होगा? कभी ये तो सोच, मेरे हाथ में आईफोन है तो ताज्जुब नहीं होता, और अगर अल्लाह अकबर इमाम के हाथ में हो तो मुक्तदी के हाथ में तो कोई
کوئی بات نہیں۔ امام کہا آیا کہاں سے؟ شاید چندہ چوری کیا ہوگا۔ جس قوم کی فکر اتنی دقیانوسیت کی ہو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ میرے امام موسیٰ کاظم نے قیمتی جوتے پہن کر بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے کہا سید ہو کر کے ایسے قیمتی جوتے پہنتے ہو؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اسی لیے قیمتی پہنتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کی نظر ہمارے جوتوں پر جا کر ٹک جائے، ہمارے چہرے تک آنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ اس لیے دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو۔ باتیں تو بہت ہے لیکن اتنے بڑوں کے سامنے کون بولے؟ بے ادبی سے زیادہ قریب ہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔